وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ثم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا انفسکم۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین مستقیم ہے، سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس مہینے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں آج امت مسلمہ ناواقف ہے، اور اس مہینے میں بہت سی ایسی بدعات ہیں جو رائج ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ محرم الحرام کے حوالے سے ان باتوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور حضرت علی کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا گیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو پہلا چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ وقت اللہ کی وہ نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ گزرتا رہتا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم سے آتے اور جاتے رہتے ہیں، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ اس سال ہمیں اپنی زندگی کو مفید اور بامقصد اور صحیح کاموں میں صرف کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے، تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ یاد رہے، سال کا آغاز ایک نئے عزم و جذبے سے کیا جائے، اور اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مثلاً اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا ہے۔ نفع مند علم حاصل کرنا ہے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ محرم الحرام وہ واحد مہینہ ہے جس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا گیا، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کون کون سے حرمت والے مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ صحیح 3 لگاتار آ رہے ہیں۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور آخری کون سا ہے؟ رجب۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جہاں اجر زیادہ ملتا ہے اچھے کاموں کا، وہاں برے کاموں کا گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ محرم الحرام میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے سر فہرست ہے فرعون غرق ہوا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی جو غلامی سے نجات ملی۔ اسی طرح اسی مہینے عام الفیل کا مشہور واقعہ ہوا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا، لیکن نامراد ہوا۔ اسی طرح اسی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ اسی مہینے غزوہ خیبر ہوا، فتح مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اسی طرح اسی مہینے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسی مہینے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو شہید ہوئے۔ محرم الحرام میں بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ نمبر 1 ہے عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت و برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب یہ روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ روزے میں بھی یہود کی مشابہت نہیں کرنی۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے اگر 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکا تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ سی مشابہت سے بھی بچنا ہے، خواہ وہ مشابہت عبادات میں ہو یا عقائد میں ہو یا عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کرنے والے کاموں میں سے عاشورہ کے روزے کے بعد اس محرم الحرام کی حرمت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ ہی فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کو ہو یا گناہ و بدعات و منکرات میں سے ہو۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ ہر قسم کے فتنے و فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ زبان اور عقل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کو اذیت دینے اور تکلیف دینے کا باعث ہو یا جس سے ماہ محرم الحرام جہاں ایک طرف حرمت والا مہینہ ہے وہاں دوسری طرف لوگوں نے اس مہینے کے حوالے سے بہت سی بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی اور تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ مہینہ حرمت اور تعظیم کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر خود ساختہ کام، ہر دین میں نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ محرم الحرام میں بہت سے خود ساختہ کام کیے جاتے ہیں۔ آج کل راج رسومات اور بدعات کی ایک لمبی فہرست ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔